اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین منہج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ تفسیر کی کلاس جاری ہے۔ آج ہم بفضل تعالیٰ پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 40 سے آج ہم شروع کریں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے سورۃ نور پڑھی تھی۔ کس کس کو سمجھ آ گئی تھی سورہ نور کی؟ آیت نور، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نور کی مثال ہم نے پڑھی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کچھ گھروں میں بھی نور ہوتا ہے۔ کون سے گھر؟ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد مساجد ہیں یا مراکز ہیں۔ فی بیوتین، آپ نے دیکھا نا، یہ ریلیونس ہوتا ہے، ورنہ بیوت کی وہاں آنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ کون سے گھر۔ پھر آگے آ گیا رجال، اب یہاں مردوں کی بات کی ضرورت کوئی نہیں تھی، کیونکہ ان ساروں کے آپس میں ریلیونس تھا کہ پھر مردان حق جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی، وہ بھی اللہ کے نور کے حامل ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا ان کے اعمال کے، اور اس سے بہتر بھی جزا عطا فرمائے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 39 پہ ہم نے پڑھا تھا کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی چٹیل میدان میں سراب ہوتا ہے، دور سے دیکھتا ہے بندہ کہ پانی ہے، لیکن جب پاس آتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی کافروں نے بھی اللہ کو اپنے پاس پایا، لیکن اللہ نے چونکہ ان کو دنیا میں ہی عطا کر دیا تھا، حساب ان کا دے دیا تھا، تو آخرت میں جا کے انہیں سراب کی مانند کچھ بھی حصے میں نہیں آیا۔ یہیں سے ہم آیت 40 شروع کریں گے۔ کافروں کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ یہ دوسری مثال اللہ پاک نے دی۔ پہلی مثال دی تھی ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب، سراب من ایلین، فریب نظر، نظر کا دھوکہ۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ نور، آیت نمبر 40 ابھی ہماری جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے نور بنایا ہی نہیں ہے۔ کافر کے لیے کوئی نور نہیں ہے، یہ تاریکیوں کے اندر تاریکیاں اور اس کے اندر تاریکیوں کے اندر ہی رہے گا۔ فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ علم تارا، یا تارا نہیں پڑھیں گے، علم تارا، تا کے اوپر بھی زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے، تو دونوں کو وزن برابر رہے گا، ایک انگلی کھلنے جتنا ہم دونوں کو وقت دیں گے۔ علم تارا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، سا کو لمبا کریں گے، ساتھ ہی فا کو بھی جوڑ دیں گے، اور چونکہ وقف کریں گے تو فا 2 حرکت ہے، تو ہم اس کو 4 حرکت کر دیں گے۔ وَالطَّيْرَ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی، یسبح تسبیح کرتی ہے، لہو اس کی، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ والطیر صافات، اور طیر پرندے، صافات جو پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ صافات کا معنی صف بندی کرنا بھی ہے،
اور پروں کا پھڑ پھڑانا بھی ہے۔ جو پرندے جو فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کلن ہر ایک نے، علما جان لیا ہے، صلاتہ اپنی نماز کو بھی جان لیا ہے، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ اب یہ پرندوں کے لیے جو جب ہم نے دورہ قرآن پاک پڑھا تھا تب بھی ہم نے اس کو یہاں پہ آ کے ہم نے وقف کیا تھا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ پرندے صرف، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ پرندے تسبیح کرتے ہیں، لیکن پرندے فقط تسبیح نہیں کرتے، تسبیح کے ساتھ لفظ آیا صلاتہ، انہوں نے اپنی نماز بھی جان لی ہے اور انہوں نے اپنی تسبیح بھی جان لی ہے۔ ان کی نماز کیسی ہے اللہ کے حضور، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ہر کسی کی اپنی اپنی طریقہ ہے نا ذکر کرنے کا، مسلمانوں کا، بندوں کا اپنا طریقہ کار ہے، نماز کا رکوع سجود ہے تو پرندوں کا اپنا طریقہ کار ہے۔ کلن قد علم، انہوں نے جان لیا ہے کہ ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے ہم نے تسبیح اللہ کی کرنی ہے۔ تو اٹ مینس کہ پرندے بھی نماز پڑھتے ہیں، صلاتہ، اور تسبیح بھی اللہ پاک کی کرتے ہیں۔ ان لائنز کو نا ہائی لائٹ کر لیں۔ علم تارا، یہ آیت نمبر 41 ہے، 41 کو ہائی لائٹ کر لیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان سب کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی جو آیت ہے تھوڑی سی جو الفاظ ہیں وہ مشکل ہیں، معنی مشکل ہیں، لیکن اگر آپ لکھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 43 جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی سحابن، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، یزجی چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔ ثم پھر، یؤلف بینہ، الف کا معنی آتا ہے الفت، یہ سے لفظ ہے الفت، مین ملنا، ملاپ، محبت۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان میں آپس میں الفت ڈال دیتا ہے، مطلب کیا ہوا، بادلوں کو اللہ آپس میں ملا دیتا ہے، ایک ٹکڑا ادھر سے آتا ہے ایک ٹکڑا، جب بادل کٹھے ہوتے ہیں الگ الگ سیپریٹ بادل ہوں تو بارش نہیں برستی، بادل اڑ اڑ کے آتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں، جب بالکل جمع ہو جاتے ہیں اور بالکل بلیک ہو جاتے ہیں پھر بارش برستی ہے۔ یزجی سحابن، بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کے اندر الفت ڈال دے، یعنی وہ انہیں آپس میں ملا دیتا ہے۔ الفت کا معنی یہاں پہ کیا ہے، ملا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو رکامہ، تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر ایک بادل نہیں ہوتا، بادلوں کے ٹکڑے آ کے مل کے تہ در تہ وہ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ هِلَالِهِ، فَتَرَى، پس تو را دیکھے گا، ود کا مین ہے بارش، یخرج نکلتی ہے، من ہلالہ ان کے اندر سے، ہلال کہتے ہیں اندر سے جو خالی جگہ بیچ میں بنتی ہے نا، اسپیسز ہوتی ہیں بادلوں کے اندر سے، ان کے اندر سے ہلال، ان کے دائرے کے اندر سے پھر بارش جو ہے وہ نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، یہ لفظ ہے، ان نہیں پڑھیں گے، آخری لفظ جو میں نے پڑھا، من یشاء، نون سائلنٹ ہو جائے گی اور عین جو ہے جا کے میم کے ساتھ جڑ جائے گی، من یشاء۔ وَيُنَزِّلُ، اور اللہ پھر نازل فرماتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال،
پہاڑوں سے، جبال مین پہاڑ، یہ کون سے پہاڑ ہیں؟ یہ برفانی پہاڑ ہیں۔ آسمان کے اوپر جو برفانی برف کی طرح ٹھنڈے پہاڑ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے من بارد، بارد مین اولے، برد کہتے ہیں بہت یخ بستہ چیز کو، ان پہاڑوں میں سے، یعنی برفانی پہاڑ۔ آسمان کے اوپر تو کوئی پہاڑ نہیں ہے نا، تو جو پہاڑ یہاں جبال سے مراد ہے وہ جو برفانی پہاڑ بن گئے ہیں، برف کی طرح کے پہاڑ بن گئے آسمان کے اوپر، ان سے پھر اللہ تعالیٰ من بارد اولے برساتا ہے، پھر اسے اولے برستے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر یصیبو، یہ اولے پہنچتے ہیں، اللہ گراتا ہے، من یشاء، جس پہ چاہتا ہے اس پہ اولے گراتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ، اور اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، بندے کو بچا لیتا ہے یا اولوں کو پھیر دیتا ہے، من یشاء، جس سے چاہتا ہے اس پہ نہیں گراتا ہے۔ یہی ہم نے بجلی کا بھی پڑھا تھا کہ بجلی کڑکتی ہے نا تو بندہ ڈرتا باہر نہیں نکلتا، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا وہ جس پہ چاہتا ہے بجلیوں کو گراتا ہے اور جس پہ چاہتا ہے بجلیوں کو نہیں گراتا۔ اور ممکن ہے کوئی باہر ہو تو اس کے اوپر بجلی نہ گرے، اور ممکن ہے کوئی اندر ہو تو بجلی اس کے اوپر اندر ہی گر جائے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس پہ چاہے گراتا ہے، جس پہ چاہے نہیں گراتا۔ یہی حال اولوں کا بھی ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ اولے کو پھیر دیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یصحب بالابصار، یکاد ایسے لگتا ہے، سنا برق ہی، برق کہتے ہیں بجلی کو، برق مین بجلی، سنا کہتے ہیں چمک کو، ایسے لگتا ہے بجلی کی جو چمک ہے، یذہب لے جائے گی، اچک کر لے جائے گی، بالابصار بینائی کو اچک لے جائے گی۔ بعض اوقات ایسی بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے کہ لگتا ہے کہ آنکھوں کو ہیرا کر دے گی اور بینائی کو اچک کر لے جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یقلب الٹتا پلٹتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیلا دن کو، رات کو، والنہارا اور دن کو، اللہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے اس کے اندر۔ عبرت کا معنی ہوتا ہے لیسن ہے، ان کے لیے سبق ہے اس کے اندر، کیسے اللہ تعالیٰ کبھی رات کو لے کے آتا ہے، کبھی دن کو لے کے آتا ہے، کبھی اولے برساتا ہے، کبھی بارش برساتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ان نشانیاں ساری اگر بندہ دیکھے تو بندے کے لیے اس کے اندر ایک لیسن ہے، ایک عبرت ہے، ایک سمجھ ہے بصیرت والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ یہ دو تین لفظ آئے ہیں یہاں پہ، ان کو ہم تھوڑا سا تجوید کے طور پہ اس کو درست کر کے پڑھیں گے۔ واللہ خلق کل دابہ، دابہ کو ہم پڑھیں گے دابہ، دا کو لمبا کر کے چھوڑنا نہیں ہے، جو تشدید ہے نا، تشدید دو حرکت اس کو ہم ساتھ ہی پڑھیں گے، دابہ، ہاں، مم آگے ہے، من نہیں پڑھیں گے، ممائن فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، کیسے پڑھیں گے؟ اربعین نہیں ہم پڑھیں گے، آگے وقفہ گیا تو آئین کی آواز آئے گی، جو نیچے دو زیر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ساکن ہو جائے گا، آخری لفظ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے، اربع۔ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ واللہ، اور اللہ نے، خلق پیدا کیا، کل دابہ
دابا کا معنی ہے جانور نہیں بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں نا، جاندار، اس میں پرندے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اس میں برڈز بھی آئیں گے، اس میں جو کرالنگ والے جانور ہیں جو رینگتے ہیں زمین پر، جو کیڑے مکوڑے ہیں، سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر، دابا کے اندر، جاندار کے اندر۔ آل لیونگ کریچرز، کیا کہیں گے؟ آل لیونگ کریچرز، تمام جو چلنے پھرنے والے جاندار ہیں ان کی پیدائش حالانکہ من ماء، پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ابتدا کی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو اپنے بطن کے بل پہ یمشی چلتا ہے، پیٹ کے بل پہ، بطن کی سمجھ آ گئی نا؟ یمشی مشا کا معنی چلنا، علی باطنہ، اپنے بطن، اپنے پیٹ کے بال چلتے ہیں، جیسے سانپ اپنے پیٹ کے بال چلتا ہے، رینگتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رجلین، دو پاؤں کے بل پہ چلتے ہیں۔ رجلین کا معنی کیا ہے؟ دو پاؤں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں کے اوپر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، چاہے تو دو پاؤں پہ چلنے والا بنا دے، چاہے چار پاؤں پہ، چاہے پیٹ کے بل پہ چلنے والا بنا دے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے نازل فرمائی، آیات، نشانیاں، آیتیں نازل فرمائی، مبینات، بالکل روشن بیان والی، یعنی کلیئرلی ہر چیز کو الیبوریٹ کر رہی ہیں، ہر چیز کو بیان کر رہی ہیں، واضح تشریح والی، واضح الفاظ والی، واضح سمجھ والی ہم نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اللہ اکبر، وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں چل کے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ و بالرسول، اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں، ثم یتولا، پھر اس قول کے بعد وہ پھر جاتے ہیں، واللہ کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ جو ہے، ایک فریق جو ہے وہ اس قول کے بعد پھر جاتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وما نہیں ہیں، اولئک بالمؤمن، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو دعا، پکارا جاتا ہے، دعا واحد کا صیغہ، دعو جمع کا، ان لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا جو ہے، معرضون، وہ اعراض کرتا ہے، اعراض کا معنی ہوتا ہے اوائڈ کرنا، وہ اوائڈ کرتا ہے، کس بات سے؟ دربار رسالت میں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے گریزاں ہو جاتا ہے۔
اب فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ فیصلہ تو اللہ پاک نے نہیں ڈائریکٹ فرمانا تھا، فیصلہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا تھا۔ یہ ہم واقعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک جو مسلمان دا سو کالڈ مسلمان یعنی منافق تھا، وہ ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا۔ اپنے مائک پلیز میوٹ رکھا کریں، کتنی غیر ذمہ دار خواتین ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 47 ہم نے پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت کر لی ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے، اس کو تھوڑا غور سے توجہ سے اس آیت کو پڑھیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں، کس لیے بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان حکم فیصلہ فرما دیں۔ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا جو ہے معرضون، وہ اعراض کر جاتا ہے، کنی کترا جاتا ہے، بارگاہ رسالت میں آنے سے گریزاں ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس پرسپیکٹیو میں یہ آیت اتری؟ اس پرسپیکٹیو میں یہ آیت اتری کہ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ منافق جو ہے وہ کلمہ گو ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایمان تو لائے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے تسلیم، آپ کی حاکمیت کو نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حاکم ہیں، ہمارے مرجع و ماوا ہیں، جو آپ فیصلہ فرما دیں وہی حق ہے، وہ آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں، مسلمانوں میں گروہ ہے جو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کو ماننے کے لیے سب سے پہلے جو حجت ہے وہ حدیث ہی ہے۔ کسی کے پاس ہے اس کا جواب؟ میں نے کئی دفعہ بتایا یہ بات ہے کہ قرآن پاک کو ماننے کے لیے بھی ہمارے پاس جو حجت ہے وہ حدیث ہے۔ اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو ہم قرآن کو نہیں مان سکتے۔ کیسے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہی پہلی اتری، کہاں اتری تھی؟ غار حرا میں۔ غار حرا سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کے واپس پلٹے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی سنائی کہ یہ وہی 5 آیتیں اتری ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن پاک بھی عربی میں تھا۔ کیسے پتہ چلتا کہ یہ قرآن ہے؟ آپ عربی ہی بول رہے تھے تو پتہ تو یہی چل رہا تھا کہ آپ ہی بول رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میں نے 5 آیتیں آپ کو سنائی ہیں یہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن ہے، یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ حدیث پر ہم ایمان لائے تو ہم نے قرآن کو پایا۔ جس طرح ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ جب آپ نے کوئی صفحہ پہ آ کے فرمایا تھا اگر میں کہوں کہ اللہ ایک ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ پوچھا آپ نے اللہ کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، کہ اللہ کا تو دیکھا نہیں ہے تو کیسے مان لو گے کہ اللہ ایک ہے؟ تو کیا کہا تھا لوگوں نے؟ جو قریش وہاں کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا آپ چونکہ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آپ نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، تو چونکہ آپ فرما رہے ہیں تو آپ کے پر یقین کرتے ہوئے ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلے مانا کس کو تھا؟ خبر کو پہلے مانا تھا یا خبر دینے والے کو مانا تھا؟ خبر دینے والے کو مانا تھا کہ یہ چونکہ خبر دے رہے ہیں تو انہوں نے پچھلی 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ بولا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ایمان لائے لوگ، آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت پر، تو پھر
آپ کے ذریعے سے لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے۔ اسی طرح قرآن پر ایمان لانے سے پہلے کس پر ایمان لائے؟ حدیث پر۔ اگر کوئی حدیث کو نہ مانے تو قرآن کو کیسے مان سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تو آپ کا وہ فرمان کیا ہوا؟ حدیث ہو گیا۔ تو کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ایسا طبقہ ہوگا جو منبر پر بیٹھا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہ منافق شخص تھا، کلمہ گو تھا، اس کے درمیان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی جو تھا، یہ مسلمان جو تھا منافق، یہ چاہتا تھا کہ یہودیوں کا جو عالم ہے نا، یہ فیصلہ لے کہ ہم یہودی عالم کے پاس جائیں۔ اس کا نام تھا یہودی عالم کا کعب بن اشرف، ان کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ کہ وہ چونکہ کعب بن اشرف یہودی جو تھا وہ رشوت لیتا تھا، کہ وہ رشوت لے کے تو فیصلہ میں اپنے حق میں کروا لوں گا۔ اب جو یہودی تھا وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے، چونکہ تھا وہ یہودی، لیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ فیصلہ حق کا فرماتا ہے، وہ فیصلہ کسی غلط بندے کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں۔ اب دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے کوئی یہودی کا اصرار تھا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، تو نبی کو جو ماننے والا ہے وہ کہتا ہے نبی کے پاس نہیں جاتے، ہم یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہ رہا، کیوں؟ فیصلہ اپنے حق میں لینا چاہتا ہے، جھوٹا فیصلہ اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ انصاف کرنا ہے، چاہے یہودی ہے چاہے کافر ہے، لیکن مسلمانوں کا نبی تو انصاف کرے گا۔ یہودی اگر سچا ہے تو آپ فرمائیں گے کہ یہودی سچا ہے، اگر کافر سچا ہے تو آپ فرمائیں گے کہ کافر سچا ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے ہے کون، آپ نے فیصلہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس کو چونکہ پتہ ہے کہ میرا نبی جو ہے وہ سچا فیصلہ کرے گا، میرے خلاف فیصلہ آئے گا، تو یہ اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں چاہتا فیصلے کے لیے۔ اب جب دونوں چلے گئے یہودی کے اصرار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب وہاں سے یہ دونوں نکلے، اس نے کہا کہ مجھے اپنے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے تو اس کا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا اس بات کا فیصلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا تھا؟ تو اس منافق نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے اور تلوار لے کے آئے، تو فرمایا اب تیرا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے وہ منافق ہے۔ کلمہ زبان سے پڑھے، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرے، اللہ کو ایک بھی مانے، لیکن اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم بنانا پسند نہ کرے۔ تو اللہ نے وہاں یہ نہیں فرمایا میرا نبی فیصلہ فرما رہا ہے، فرمایا کیا فرمایا؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ گویا میرے نبی کا فیصلہ فرمانا ان کے درمیان میرا فیصلہ فرمانا ہے۔ اللہ نے فیصلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ کرنے کو بھی فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کرنا تھا، جس کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا اذا فریق منہم معرضون، ان میں سے ایک فریق جو ہے اس سے اعراض کر جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 100 مقامات پر اپنے ساتھ جمع کیا ہے، 100 مقامات پہ، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، گویا آپ فیصلہ نہیں فرما رہے بلکہ اللہ فیصلہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے تو محبت میں اپنے ساتھ جوڑا ہے، اطاعت میں اپنے ساتھ جوڑا ہے، بلانے میں اپنے ساتھ جوڑا ہے، نفرت میں اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا جس نے میرے رسول کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، جس نے میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس کو میرے مصطفیٰ نے بلایا
میرا بلاوا اور مصطفیٰ کا بلاوا بھی ایک ہے۔ تو جس نے میرے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس کو میرے مصطفیٰ نے عطا کر دیا اسے میں نے عطا کر دیا، جسے میں نے عطا کر دیا اسے میرے مصطفیٰ نے عطا کر دیا۔ میری اور مصطفیٰ کی عطا میں فرق ہی نہیں ہے، سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ ان کے لیے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ منافق ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر یہ لوگ حق والے ہوتے، يَأْتُوا إِلَيْهِ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاتے، الیہ آپ کی طرف آ جاتے، مذعنین مطیع ہو کر چلے آتے، سبمسیو ہو کر چلے آتے، جو آپ نے فیصلہ فرما دیا تھا اسے دل سے تسلیم کر لیتے اگر ان کے اندر حق ہوتا، سچ ہوتا۔ اللہ پاک نے آگے سوال پوچھا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ کون سا مرض؟ منافقت کا مرض ہے۔ ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ نے پھر اپنے رسول کو اپنے ساتھ یہاں پھر ملا لیا ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اگلا لفظ ہے ام کا معنی کیا ہے؟ یا ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں میرے محبوب کی عظمت کا ہی نہیں پتا، میرے محبوب کی نے شان رسالت کا ہی نہیں پتا، شان میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بشر ہیں، ایک بشر نے فیصلہ کر دیا تو کیا ہو گیا، نہیں مانیں گے تو کیا فرق پڑے گا، اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ فرمایا امیر تابو، کیا انہیں شک ہے میرے مصطفیٰ کی شان میں؟ ام یخافون، یا کیا انہیں اس بات کا ڈر ہے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کا رسول یحیفا ظلم کریں گے ان کے اوپر۔ اب یہاں پھر دیکھیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے اوپر اگر ظلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس کو یہاں پر بھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ فرمایا کیا انہیں شک تھا اس بات پہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پہ ظلم کریں گے؟ اللہ اور اللہ کا رسول تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ بھی حق پر مبنی فیصلے فرماتا ہے، عدل فرماتا ہے۔ ہاں کسی پہ فضل کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے، اتنا عدل فرماتا ہے کہ اگر کافر بھی محنت کرتا ہے، دنیا میں بزنس کرتا ہے، معاش کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھی کوئی محنت کرتا ہے اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں کسی کو اپنے فضل سے زیادہ دے دے تو وہ اس کا فضل ہے، اور اس کے فضل کے اوپر کوئی کسی کی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ بھی اپنی عدل فرماتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، یہ جو سوچتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ظلم کریں گے، یہی لوگ ظالم ہیں، یہ خود ظالم ہیں۔ جو میرے مصطفیٰ کے بارے میں شک کریں، آپ کے عدل کے اوپر شک کریں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا انما كان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات تو فقط اتنی ہوتی ہے، کان قول المومنین، اگر کوئی بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کا قول تو بس اتنا ہی ہونا چاہیے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب اسے بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اب بلایا کس کی طرف گیا تھا؟ اللہ کی طرف تو بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ بارگاہ کس میں جانا تھا؟ رسول کی بارگاہ میں جانا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کی بارگاہ میں جانے کو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ۔ وہ بارگاہ رسول نہیں تھی، وہ بارگاہ خدا کی بارگاہ بھی وہی ہے جہاں سے تمہیں خدا ملا ہے، وہ خدا کی بارگاہ ہے، وہی رسول کی بارگاہ ہے۔ فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا گیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا گیا تھا، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔
ان یقولو، تو انہیں چاہیے تھا کہ صرف اتنا کہہ دیتے، سمعنا، ہم نے فیصلہ سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم اسی پر اطاعت پیرا ہو گئے ہیں، ہم نے اس فیصلے کی اطاعت کر لی، ہم نے فیصلے کو مان لیا ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لیا ہے اور ہم نے اس فیصلے کو مان لیا ہے۔ اگر وہ ایمان والے ہوتے تو جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے وہ کون ہے؟ منافق ہے، میرے مصطفیٰ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے۔ آپ ان کی جانوں پر بھی حاکم ہیں، ان کے فیصلے فرمانے پر بھی حاکم ہے، جو آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے، مجھے مانتا پھرے، میرا کلمہ پڑھتا پھرے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کو فرمایا اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ فرما، تو فیصلہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا تھا، لیکن آپ کی بارگاہ میں جانے کو، فیصلہ فرمانے کو اللہ پاک نے اپنا آپ کو بھی اس میں جمع فرما دیا ہے کہ حاکمیت سے مصطفیٰ کی نہیں تھی، وہ فیصلہ مصطفیٰ کا صرف نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ تھا۔ مصطفیٰ کا فیصلہ کر دینا ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ بشر ہیں تو آپ ایک بشر نے فیصلہ کر دیا ہے تو میں نہ مانوں آپ کے فیصلے کو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، جس نے رسول کے فیصلے کو نہیں ماننا اس نے گویا اللہ کے فیصلے کو نہیں ماننا۔ تو اسی طرح جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی اس نے گویا اللہ سے محبت نہیں کی۔ اور جو کہتے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِي، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اقسم باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جہد کہتے ہیں جہد کو، مشقت کو، بھاری قسمیں۔ ایمانہم، ایمان کا معنی بھی قسم ہے، قسم کا معنی بھی قسم ہے، ایمان کا معنی بھی قسم۔ یہ لوگ اللہ کی بھاری تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں قسمیں کھا کے؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے۔ کیا آئے گا بریکٹ میں؟ قسمیں کھا کہ اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے جہاد کے لیے تو ہم ضرور نکلیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُل لَا تُقْسِمُوا، انہیں فرما دو مت قسمیں کھاؤ۔ قسمیں کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ طاعۃ معروفہ، بلکہ معروف طریقے سے فرما برداری درکار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرما برداری کرو، خالی قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ قسمیں کھا کے یقین دلاتے رہیں لیکن جب جہاد کا وقت آئے تو گھر سے نہ نکلیں۔ بلکہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ طاعتن، اطاعت کی ضرورت ہے، معروفہ، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ مجھے اطاعت چاہیے، مجھے تمہاری قسموں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے باقی جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ پاک نے پیچھے بھی اطاعت کا ذکر کیا، پھر اطاعت کا ذکر کیا، پھر اطاعت کا ذکر کیا۔ منافقین نے جو کچھ کیا تھا پھر بار بار اللہ پاک نے اب یہاں پہ اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ فرما دیجیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ،
تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی ہے ما حملا، حمل کا معنی حمل، حمل کا معنی بوجھ، جتنا بوجھ آپ پر ڈالا گیا ہے، یعنی جتنی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے آپ پر وہی لازم ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہی ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، یعنی جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جتنی اللہ پاک نے ذمہ داری ڈالی ہے اتنی کی ہی وہ جواب دہ ہیں۔ کیا ذمہ داری ڈالی؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، فرمایا آپ فرما دیں میرے ذمے تو بس کھول کھول کے پہنچا دینا ہے، تم عمل کرو یا نہ کرو، تمہارے عمل کرنے کے میرا مصطفیٰ ذمہ دار نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ کتنی بار اللہ پاک نے اطاعت کا ذکر فرمایا؟ 38 مرتبہ ذکر ہوا ہے اطاعت کا۔ کتنی مرتبہ؟ غالباً 38 ہی، میں کئی دفعہ آپ کو لکھوایا تھا اگر آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہو تو۔ 38 مرتبہ ذکر فرمایا اطاعت کا، ان میں سے 20 مرتبہ ذکر ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ نے رسول کی اپنے ساتھ جوڑ کے اطاعت کا ذکر کیا 20 مرتبہ۔ 18 بار فرمایا اطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو، صرف رسول کی اطاعت 18 مرتبہ، 18 آیات آئیں۔ ایک سنگل آیت بھی نہیں قرآن پاک میں جہاں اللہ نے سنگل اپنا فرمایا ہو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، سنگل آیت بھی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول کی اطاعت نہ کی جائے، اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، کیونکہ اللہ نے اپنا ہی نمائندہ بنا کے نبی کو بھیجا، تو فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسی نے میری اطاعت کر لی۔ ایک آیت میں بھی اللہ پاک نے فقط اپنی اطاعت کا ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بلاغ المبین، بلاغ مین پہنچا دینا، مبین کھول کھول کر تم تک احکامات پہنچا دینا ہی میرے نبی کی ذمہ داری ہے، تم سے عمل کروانا میرے نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔